بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 38 اور باب نکاح اہل شرک میں آج ہم بات کریں گے مجوسی کا اپنی محرم سے نکاح کرنا۔ تو جب وہ نکاح کر لیں گے تو اسلام قبول کرنے کے بعد اس نکاح کو برقرار رکھیں یا نہ رکھیں، اس کا حکم پڑھیں گے، اور ساتھ ہی مرتد یا مرتدہ کا جو نکاح ہے تو اس کا حکم یا اس مرتد ہونے کے بعد کے حالت میں نکاح کرنے کا حکم بھی انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے۔ فَإِذَا تَزَوَّجَ الْمَجُوسِيُّ أُمَّهُ أَوْ ابْنَتَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا۔ جب مجوسی یعنی آتش پرست اپنی ماں سے نکاح کر لے یا اپنی بیٹی سے نکاح کر لے، اپنی کسی بھی محرم سے نکاح کر لے، اس کے بعد اگر وہ دونوں اسلام قبول کر لیتے ہیں تو فرق بینہما، ان کے درمیان فوری طور پر تفریق بالاتفاق کر دی جائے گی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی اور صاحبین کے نزدیک بھی۔ لأن نکاح المحارم له حکم البطلان فیما بینہم عندہما۔ صاحبین کا قول پہلے ذکر فرما رہے ہیں کہ صاحبین کے نزدیک محارم کا نکاح اس کو بطلان کا حکم شامل ہے، یعنی یہ باطل ہے، فیما بینہم کفار کے نزدیک بھی۔ ما ذکرنا فی العدہ، جیسے کہ ہم نے عدت میں ذکر کیا، یعنی عدت کے مسئلے میں پچھلے سبق میں ہم نے ذکر کیا، اور وہ یہ تھا کہ صاحبین کی دلیل ہم نے ذکر کی تھی کہ جو بھی مسئلہ مجمع علیہ ہوگا، یعنی جس کے اوپر اجماع ہوگا، تو اس کا ماننا کفار کے اوپر بھی لازم ہے۔ تو جیسے کہ عدت کے دوران نکاح کا حرام ہونا یہ اجماع ہے، تو لہٰذا اس کا ماننا کفار کے لیے بھی لازم ہے، اور اگر وہ اسلام قبول کریں گے تو ہم ان کے درمیان تفریق کر دیں گے۔ تو بالکل اس طریقے سے یہاں پر بھی ہے کہ محرم کے ساتھ محرم یعنی اپنے محارم کے ساتھ نکاح کرنا وہ حرام ہے، تو اس کا حکم بطلان کا ہے کفار کے نزدیک بھی، کیونکہ مسلمانوں میں تو اس کی یعنی بالاتفاق محرم عورت کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ وجب التعرض بالاسلامی، لیکن ان کے ساتھ جب وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا تو ہم تعرض نہیں کر رہے تھے، لیکن اسلام کی وجہ سے اب ان کے ساتھ تعرض واجب ہو چکا ہے، اور تعرض یہی ہے کہ ہم ان کے درمیان تفریق کر دیں گے، فیفرقوا، ان کے درمیان تفریق کر دی جائے گی، یہ صاحبین کی دلیل ہے۔ عندہ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تفریق کریں گے، مطلب لہو حکم الصحۃ فی الصحیح، یعنی صحیح قول، اگرچہ مشائخ عراق اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک صحیح قول کے مطابق یہ نکاح فاسد ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ بقیہ سب روایات کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی روایت یہ ہے کہ چونکہ آتش پرست ہے، اور آتش پرست کی عقیدے میں ہے کہ وہ اپنے محرم کے ساتھ نکاح کرنا اس کے نزدیک جائز ہے، تو لہٰذا یہ نکاح کفر کی حالت کے اندر تو درست ہے، لیکن الا ان المحرمیت تنافی بقاء النکاح، لیکن محرمیت یعنی دونوں کا آپس میں محرم ہونا میاں بیوی کا، یعنی ایسی محرمیت کی جس کی وجہ سے نکاح درست نہیں ہوتا، تو یہ محرمیت نکاح کی بقاء کے منافی ہے، یعنی جس طریقے سے ابتداءً آپ محرم سے نکاح نہیں کر سکتے، تو اس طریقے سے اس کے ساتھ کیا ہوا نکاح باقی بھی نہیں رہ سکتا، تو اس وجہ سے اگر وہ اسلام قبول کریں گے تو حالت بقاء ہی ہے، تو حالت بقاء کے اندر محرمیت جو ہے وہ منافی ہے نکاح کے، لہٰذا نکاح کو ختم کر دیا جائے گا، فیفرق۔ بخلاف العدہ، خلاف عدت کے، پچھلے سبق کے اندر ہم نے کہا تھا کہ عدت کے دوران اگر انہوں نے نکاح کیا تھا بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں تو اس میں تفریق نہیں کریں گے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، کیونکہ لأنہا لا تنافیہ، کیونکہ وہاں پر جو عدت ہے نکاح کے منافی نہیں ہے، کہ نکاح بھی ہو اور ساتھ ساتھ عورت عدت بھی گزار رہی ہو، جیسے کہ وطی بالشبہ کی مثال ہم نے وہاں پر دی تھی، تو اس لیے وہاں پر تفریق کی ضرورت نہیں ہے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور صاحبین
ان کا اصول اس مسئلے سے متعلق ہم دیکھ لیتے ہیں. پچھلے سبق کے لیے بھی وہ ہوگا، اس سبق کے لیے بھی وہ اصول ہوگا. صاحبین کا اصول یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں ہمارے ائمہ کے درمیان اختلاف ہو، کفار پر اس کا ماننا لازم نہیں. جیسے کہ بغیر گواہوں کے نکاح، وہ ائمہ کے درمیان مختلف ہی ہے کہ بغیر گواہوں کے نکاح ہوتا ہے یا نہیں. احناف کے نزدیک تو نہیں ہوتا، لیکن امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ہوتا ہے، تو اس لیے مختلف ہی ہے. تو اس کا ماننا کفار پر لازم نہیں ہے. لہٰذا اگر وہ بغیر گواہوں کے کفار نکاح کرتے ہیں، لہٰذا حالت اسلام میں ان کے نکاح کو برقرار رکھا جائے گا. اور اگر اس چیز کے بارے میں اتفاق ہے تمام ائمہ کا، پھر کفار پر بھی اس کا ماننا ضروری ہے. جیسے کہ دوران عدت نکاح کرنا یہ حرام ہے تمام ائمہ کے نزدیک، تو لہٰذا کفار کے لیے بھی اس کا ماننا صاحبین کے نزدیک لازم ہے. اسی طریقے سے محرم کے ساتھ نکاح کا حرام ہونا یہ تمام ائمہ کے نزدیک حرام ہے، تو لہٰذا کفار کے لیے بھی اس کا ماننا لازمی ہے. لیکن البتہ جب تک وہ ذمہ رہے گا، یعنی وہ ہمارے ساتھ اس کا معاہدہ ہے، تو لہٰذا ہم اس کو چھیڑیں گے نہیں، لہٰذا اس کو چھیڑا نہیں جائے گا. لیکن جب وہ اسلام قبول کر لے گا، تو اسلام قبول کرنے کے بعد پہلے کیے گئے جو عقد ہے اس کا فیصلہ ہمیں اسلامی طریقے کے مطابق کرنا پڑے گا. یہ ہے صاحبین کا اصول. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اصول یہ ہے کہ کفر کی حالت میں جو اس کے لیے جائز ہے، تو اس کے مطابق نکاح تو اس کا جائز ہوگا. البتہ نکاح کی بقا کی حالت میں حرمت اگر ہو رہی ہے کہ باقی رکھتے ہوئے بھی وہ نکاح جائز نہیں ہوتا، جیسے کہ محرم کا نکاح باقی رکھنا بھی جائز نہیں ہے، تو پھر اس صورت کے اندر نکاح کو توڑ دیا جائے گا. آگے ثم باسلام احدہما یفرق بینہما. پھر اگر مجوسی مرد اور عورت ہیں، ان میں سے کسی ایک نے اسلام قبول کیا، دونوں نے نہیں کیا، تو ایک کے بھی اسلام قبول کرنے سے پھر بھی دونوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی. اور وبمرافعات احدہما لا یفرق عنده خلاف لہما. اور دونوں میں سے ایک کے اپنا فیصلہ مسلمانوں کے قاضی کے پاس لانے کی صورت میں فیصلہ تفریق کا نہیں کیا جائے گا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. جبکہ صاحبین کے نزدیک اس صورت کے اندر بھی اگرچہ ایک ہی اپنا کیس لے کر گیا ہے قاضی کے پاس اور شریعت کے مطابق فیصلہ چاہتا ہے اس نکاح کا، تو اس صورت میں اگرچہ ایک ہی ان میں سے لے کر گیا ہے، تو قاضی پھر بھی فیصلہ شریعت کے مطابق سنا دے گا، ان کے درمیان تفریق کر دے گا صاحبین کے نزدیک. فرق کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کے دونوں میں سے ایک کے اسلام قبول کرنے سے تفریق تو کر دی جائے گی، لیکن دونوں میں سے ایک اگر اپنا کیس شریعت کے مطابق فیصلہ کرانے کے لیے قاضی کے پاس لے جاتا ہے تو تفریق نہیں کی جائے گی جب تک کہ دونوں نہ لے جائیں. تو اس کا فرق بتا رہے ہیں کہ ان استحقاق احدہما لا یبطل بمرافعات صاحبہ. یہ جو دوسرا مسئلہ ہے کہ قاضی کے پاس صرف ایک ہی میاں بیوی میں سے ایک ہی اپنا کیس شریعت کے مطابق فیصلہ کرانے کے لیے لے کر گئے ہیں، تو اس میں سے ایک کا مستحق ہونا، یعنی ایک کا اپنے حق مستحق ہونا اور اس کے مطابق اس نکاح کا حقدار ہونا اور جائز ہونا، یہ باطل نہیں ہوگا دوسرے کے شریعت کے مطابق فیصلہ کروانے کے لیے قاضی کے پاس جانے کی وجہ سے. اگر ایک قاضی کے پاس چلا گیا ہے تو ٹھیک ہے، یہ شریعت کے مطابق فیصلہ چاہتا ہے، ابھی تک یہ مجوسی ہی ہے، لیکن دوسرا جو مجوسی ہے اس کے حق میں تو یہ نکاح درست ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی یہ نکاح میں میرا برقرار رہنا چاہیے، تو لہٰذا یہ دونوں آپس میں برابر ہو گئے اور معارض ہو گئے. جب معارض ہو گئے تو لہٰذا ایک کے مستحق ہونے کی وجہ سے دوسرا اگرچہ اپنا فیصلہ کروانے کے لیے لے کر جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ پہلے والے کا حق باطل نہیں ہوگا. اذ لا يتغیر به اعتقادہ. صرف ایک کے قاضی کے پاس اپنا فیصلہ لے جانے کی وجہ سے دوسرے کا عقیدہ تو نہیں بدلا نا، تو جب ان کا عقیدہ نہیں بدلا تو وہ برابر ہے، اس کو بھی اس کا حق دینا پڑے گا، اس لیے ابھی تفریق نہیں کریں گے. لیکن اما اعتقاد المصر بالکفر، جہاں تک جو کفر کے اوپر اصرار کرنا اور ڈٹا ہوا جو ان میں سے ہے اس کا عقیدہ ہے لا یعارض اسلام المسلم، وہ مسلمان کے اسلام کے معارض نہیں ہے. مثلا اگر ان میں سے دو میں سے کسی ایک نے اسلام قبول کیا اور دوسرا ابھی تک کفر پر ڈٹا ہوا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی کفر پر ڈٹا ہوا ہے تو وہ بھی تو اپنے حق کو چاہ رہا ہے، لہٰذا اس کے مقابلے میں جو دوسرا مسلمان ہے تو وہ اس کے مقابلے میں آگے ہے، لہٰذا اس صورت میں بھی تفریق نہ کرو. جس طریقے سے ہم نے یہ کہا ہے کہ ایک اپنا کیس اگر قاضی کے پاس لے جاتا ہے تو دوسرا بھی تو مستحق ہے نا، اس کے ہاں تو ابھی تک وہ مجوسی ہونے کی حالت میں اس کا حق اس کو ملنا چاہیے، لہٰذا وہ بھی مستحق ہے، لہٰذا اس کا حق باطل نہیں ہوگا کیونکہ ایک کے قاضی کے پاس جانے کی وجہ سے اس کا عقیدہ تو نہیں بدلا پہلے والے کا، لہٰذا تفریق نہیں کرو. لیکن
ادھر یہی اشکال تو ادھر بھی ہو سکتا ہے کہ ایک نے اسلام قبول کیا اور دوسرا ابھی تک کفر پر ڈٹا ہوا ہے، تو دوسرے کا جو کفر پر ڈٹا ہوا ہے اس کا بھی کفر پر ڈٹا ہوا نا یہ معارض ہے اسلام قبول کرنے والے کی، تو لہٰذا دونوں کے درمیان تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن فرماتے نہیں، اس کا کفر پر ڈٹا ہونے کا رہنے کا عقیدہ جو ہے وہ اسلام کے قبول کرنے والے کے اسلام کے معارض میں اور مقابل میں نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا، اس لیے کہ لأن الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، اس لیے ہم اسلام کو غالب کہیں گے۔ لہذا جس نے اسلام قبول کیا ہے تو دوسرے کے کفر کی وجہ سے ہم اس کے اسلام کو دبا دیں یا اس کو مغلوب کر دیں اور تفریق نہ کریں، نہیں، بلکہ اسلام آیا ہی بلند ہونے کے لیے ہے، لہذا ایک کے اسلام قبول کرنے سے ہی ہم تفریق کر دیں گے۔ تو یہ ہو جائے گا دونوں کے درمیان فرق، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق، اور مفتبی قول بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے۔ وَلَوْ تَرَافَعَا يُفَرَّقُ بِالْإِجْمَاعِ، اگر دونوں اپنا کیس لے کر چلے جاتے ہیں قاضی کے پاس، اگرچہ ابھی تک مجوسی ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر دیا ہے یا اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کر دیا ہے، اور دونوں بیٹی بھی اور وہ جس نے نکاح کیا ہے وہ بھی قاضی کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شریعت کے مطابق ہمارے ساتھ فیصلہ کرو، تو اس صورت میں پھر قاضی ان دونوں کے درمیان اگرچہ وہ کفر کی حالت میں ہیں فیصلہ کر دے گا بالاجماع، یعنی تمام ائمہ کے نزدیک۔ کیوں؟ لأن مرافعاتہما، دونوں کا اپنا کیس قاضی کے پاس لے جانا یہ ایسا ہی ہے کہ تحکیمی ہما، جیسے کہ وہ دونوں مل کر قاضی کو اپنا حکم بنا رہے ہیں اور فیصلہ کرنے والا بنا رہے ہیں اور فیصلہ کا اختیار دے رہے ہیں۔ جب اختیار دے رہے ہیں تو اس صورت کے اندر ہم دونوں اگرچہ مستحق ہیں لیکن چونکہ دونوں ہی فیصلہ چاہتے ہیں شریعت کے مطابق، تو وہ ہے کہ اب قاضی شریعت کے مطابق ہی فیصلہ کرے گا کیونکہ اس کو حکم بنایا۔ ولا يجوز ان يتزوج المرتد مسلمة ولا كافرة ومرتدة، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مرتد ہو گیا یعنی نعوذ باللہ وہ اسلام سے انکار کر بیٹھا ہے، میں کفر بول بیٹھا ہے، تو وہ مسلمان عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا، نہ ہی کافرہ سے کر سکتا، نہ ہی مرتدہ سے کر سکتا، کسی سے بھی نہیں کر سکتا۔ وجہ لأنه مستحق للقتل، کیونکہ جو مرتد اگر مرد ہے تو وہ قتل اس کو کیا جاتا ہے اور وہ مستحق للقتل ہوتا ہے، تو لہذا اس کے نکاح کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہذا اس کے لیے نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ اور اشکال ہوتا ہے کہ بھئی اس کو 3 دن کی مہلت پھر کیوں دیتے ہو؟ اگر قتل کیا جاتا ہے تو نکاح کو جائز قرار نہیں دیتے تو پھر قتل کیوں مہلت کیوں دیتے ہو؟ فرماتے ہیں والامحال ضرورت التأمل، جو مہلت اس کو دی جاتی ہے وہ غور و فکر کرنے کی ضرورت کی وجہ سے دی جاتی ہے کہ بھئی تھوڑا سوچو آپ کیوں اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے ہو، تھوڑا غور کرو اور واپس آ جاؤ۔ والنکاح یشغلہ عنہ، اور اگر اس دوران اس کا نکاح کر دیں گے تو وہ تو اس کو اس سوچ سے اور اس غور و فکر سے مشغول کر دے گا، یعنی مصروف کر دے گا اور پھر وہ غور و فکر نہیں کر سکے گا۔ فلا یشرع فی حقہ، بس اس کے حق میں یہ مشروع نہیں سمجھا جائے گا، یعنی نکاح اس کے حق میں مشروع اور جائز نہیں ہوگا۔ وقد المرتد، تو اس طریقے سے مرتدہ عورت بلا یتزوجھا مسلم ولا کافر، نہ ہی اس سے مسلمان نکاح کرے گا اور نہ ہی کافر کرے گا، اس لیے کہ لأنہا محبوسۃ للتأمل، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید کر دی جاتی ہے غور و فکر کرنے کے لیے تاکہ واپس آ جائے۔ قتل اس کو نہیں کیا جاتا لیکن ہمیشہ کے لیے قید رکھی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ مر جائے یا یہ کہ واپس اسلام قبول کر لے۔ وخدمۃ الزوج تشغلها عنہ، اگر اس کا نکاح کر دیں گے تو اپنے شوہر کی خدمت میں لگ جائے گی اور وہ غور و فکر کرنے سے پھر وہ مصروف ہو جائے گی، مشغول ہو جائے گی۔ ولأنه لا ينتظم بينهما المصالح، اور دوسرا یہ کہ ان کے درمیان یعنی یہ جو نکاح ہے ان کے درمیان مصالح نکاح جو ہے ان کا انتظام نہیں ہو پائے گا۔ ينتظم ای لا ينتظم بینہما المصالح، یہ نکاح ان دونوں کے درمیان اپنے جو مصالح ہیں اور فوائد ہیں، ثمرات ہیں، ان کا انتظام نہیں کر سکے گا، یعنی وہ نکاح کے جتنے بھی مصالح اور فوائد ہوتے ہیں، نفقہ، نان نفقہ، ہم بستری، گھر سے باہر نہ نکلنا، کچھ عورت کے حقوق، کچھ مرد کے حقوق، یہ جتنے بھی فوائد جس کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے تو وہ ان دونوں کے درمیان نہیں ہو سکیں گی، کیونکہ ایک مرتدہ ہے اور ایک مسلمان ہوگا، تو یہی ہے کہ اگرچہ دوسرا کافر بھی ہے لیکن وہ عورت ہے تو عورت تو ہمیشہ کے لیے قید ہوگی جب تک کہ وہ ارتداد کی حالت میں ہے۔ وَالنِّكَاحُ مَا شُرِعَ لِعَيْنِهِ بَل لِمَصَالِحِهِ، جبکہ نکاح جو ہوتا ہے وہ مشروع خود ذات کے اعتبار سے نہیں ہے، خود ذات کے اعتبار سے صرف شہوت پوری کرنے کے لیے نکاح مشروع نہیں کیا گیا بلکہ مصالح اور ثمرات کے لیے کیا گیا ہے،
وہ ثمرات ان دونوں کے درمیان ہو نہیں سکیں گے پورے، اس لیے ان کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ان کان احد الزوجین مسلما فالولد علی دینہ، پس اگر میاں بیوی میں سے ایک مسلمان ہو اور دوسرا کوئی مرتد ہو یا کوئی اور ہو، تو بچہ جو ان کا پیدا ہوگا تو وہ بچہ کس کی طرف منسوب ہوگا اور بچے کو کیا سمجھا جائے گا؟ تو فرماتے ہیں فالولد علی دینہ، بچہ فرماتے ہیں کہ اسی کے دین پر ہوگا جو مسلمان ہوگا، یہ بیوی میں سے جو بھی مسلمان ہوگا بچہ اس کے دین پر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے کے اندر شفقت ہم نے کرنی ہے اور اس کے لیے بہتر سوچنا ہے، تو بہتر اسلام کے اندر ہے، اس کی بہتری کفر کے اندر نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ إِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا، اور اسی طریقے سے اگر ان میں سے کوئی ایک بعد میں اسلام قبول کر لیتا ہے، وَلَهُ وَلَدٌ صَغِيرٌ، اور بچہ ان کا پہلے پیدا ہوا ہے لیکن چھوٹا بچہ ہے، سارا وَلَدُهُ مسلماً بِإِسْلَامِهِ، تو وہ بچہ بھی جو پہلے سے پیدا ہوا ہے کفر کی حالت میں، وہ بچہ مسلمان شمار ہوگا ان میں سے ایک کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے۔ لِأَنَّ فِي جَعْلِهِ طَبْعًا لَهُ نَظْرًا لَهُ، بچے کو مسلمان والدین میں سے مسلمان کے تابع کرنے کے اندر اس کے لیے شفقت ہے کہ اس کا اسلام میں فائدہ ہے۔ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا كِتَابِيًّا وَالْآخَرُ مَجُوسِيًّا، اگر ایک میاں بیوی میں سے ایک کتابی ہے اہل کتاب میں سے اور دوسرا آتش پرست ہے، تو فالولد کتابی، تو بچہ کتابی ہوگا یعنی اہل کتاب میں سے، کیونکہ ان دونوں میں سے زیادہ یعنی شر والا وہ مجوسی ہے اور کم شر والا اگرچہ وہ بھی غیر مسلم ہے لیکن کم ہے، اہل کتاب تو ہے کم از کم کم ہے، تو لہذا بچہ اس میں سے بہتر کے خیر الابوین کے تابع ہوگا۔ لأن فیہ نوع نظر لہ، کیونکہ اس میں بھی ایک طرح کے بچے کے لیے ایک شفقت ہے کہ اذ المجوسیۃ شر منہ، کیونکہ مجوسیہ جو ہوگی چاہے وہ ماں اس کی یا مجوسی مرد ہے، وہ تو کتابی سے تو زیادہ شر والا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ یخالفون فیہ، وہ اس میں اختلاف فرماتے ہیں کہ تعارض ہے بھائی، للتعارض، تعارض کی وجہ سے اختلاف فرماتے ہیں کہ اگر آپ کتابی کی طرف بچے کو کرتے ہیں تو اس بچے کا ذبیحہ حلال ہو جائے گا، اور اگر آپ مجوسی کے طرف اس کو منسوب کرتے ہیں تو ماں باپ میں سے مجوسی کی طرف، تو پھر اس کا ذبیحہ حرام ہوگا، تو دونوں آپس میں معارض ہو گئے نا، جب معارض ہو گئے تو پھر کس کی طرف منسوب کریں گے؟ وہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ پھر کتابی کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ لیکن وَنَحْنُ بَيَّنَّا التَّرْجِیحَ، لیکن ہم نے ترجیح کو بیان کر دیا، کیا ہے؟ یہ ہے کہ بچہ خیر الابوین کے تابع ہوگا۔ لہٰذا یہاں پر دیکھو تو اگر بچے کو کتابی کی طرف منسوب کرتے ہیں تو بچے کا ذبیحہ حلال ہو جائے گا، اور اگر مجوسی کی طرف کرتے ہیں تو بچے کا ذبیحہ حرام ہو جائے گا۔ لہٰذا امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حرمت کو ترجیح ہوگی، تو لہٰذا بچے کو کتابی کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے ترجیح کو بیان کر دیا۔ ترجیح کیا ہے؟ کہ بچے کی شفقت کو دیکھا جائے، دونوں کے اندر بچے کی شفقت کس طرف ہے، بچے کے اوپر شفقت اور نظر کرم اگر دیکھیں تو وہ اہل کتاب کی طرف اس کو منسوب کرنے میں بنسبت مجوسی کی طرف منسوب کرنے کے وہ بہتر ہے اور اچھا ہے کہ اس کی طرف منسوب کریں۔ تو اس لیے ہم نے اس ترجیح کی وجہ سے اس کو اہل کتاب یعنی اس کے والدین میں سے جو اہل کتاب ہے اس کی طرف منسوب کیا۔ تو یہاں تک یہ سبق مکمل ہو چکا، جس میں آج ہم نے بات کی کہ مجوسی اپنا نکاح اگر وہ اپنی محرم کے ساتھ کرتے تو مسلمان ہونے کے بعد اس کا نکاح ختم کر دیا جائے گا، اور اسی طریقے سے مرتدہ کے نکاح اور مرتد کے نکاح کے احکام ہم نے پڑھ لیے، اور آخر میں ہم نے پڑھ لیا کہ والدین میں سے اگر کوئی ایک مسلمان ہو تو بچے کو اس کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ ہاں یہاں پہ ایک بات رہ گئی ہے کہ فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مُسْلِمًا، اگر میاں بیوی میں سے ایک مسلمان ہو اور دوسرا کافر ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان عورت کا کافر کے ساتھ نکاح تو جائز ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے کہ ایک مسلمان اور دوسرا کافر ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ شروع میں مثلا دونوں مسلمان ہوں اور اس کے بعد پھر ایک نے کفر اختیار کر لیا نعوذ باللہ، اور ابھی تک دونوں کے درمیان تفریق نہیں ہوئی تھی کہ اس دوران بچہ پیدا ہو گیا، تو اب یہ بچہ کس طرح منسوب کریں؟ تو یہ ایک صورت ہے کہ جس میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ بچہ خیر الابوین ہے اس کی طرف منسوب ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔